میں نے قرآن مقدس سورۃ النساء کی ایک آیت کا ٹکڑا تلاوت کی ہے۔ اس مناسبت سے انشاءاللہ آج بیان کریں گے بزنس کے کیا اصول اور کے کیا آداب ہیں۔ شریعت ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ خالی ہماری زندگی میں دین کے لیے محنت نہ ہو، خالی آخرت کے لیے محنت نہ ہو، اور خالی دین اور آخرت کے لیے محنت کر کے دنیا کو نہ چھوڑ دو، یعنی بیوی بچے کا جو حق اور حقوق ہے ان کو ادا نہ کرو۔ یہ شریعت میں تعلیم نہیں دیتی ہے۔ شریعت کہتی ہے دین بھی کماؤ اور دنیا بھی کماؤ، بیوی بچے کا حق بھی ادا کرو اور آخرت کو بھی فراموش مت کرو۔ معلوم ہے سلف کا قول ہے آدمی جب کچھ کمائے گا نہیں، تجارت نہیں کرے گا، بزنس نہیں کرے گا، کاروبار نہیں کرے گا، تو امید ہے کہ وہ کیا کرے گا؟ پیٹ کے لیے چوری بھی کرے گا، یا تو کوئی بعید بات نہیں ہے کہ دین کو بھی بیچ دے گا، ہے کہ شریعت یہ نہیں کہتی کہ آدمی پھٹا پہنے، پرانا پہنے، کھائے نہیں، بلکہ شریعت میں یہ کہا گیا کہ اچھا پہنے آپ، اچھا کھائیں آپ، اچھا پہنے آپ، لیکن اسراف نہ کریں، فضول خرچی نہ کریں۔ یہ کہا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوبصورت ہے، جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ نہ ہو کہ خالی دین کے لیے، آخرت کے لیے محنت کریں اور دنیا نہ کمائیں اور بیوی بچوں کا حق ادا نہ کریں۔ دوسرے مذہب میں ایسا ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ اس کو اگر اللہ تک پہنچنا ہوتا ہے نا تو سب کچھ تیار دے دیتا ہے، سب کچھ چھوڑتا ہے، رہبانیت اختیار کر لیتا ہے اور سب کچھ سنجار دے کر کے وہ صرف الگ تھلگ ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں، یہ ہماری شریعت میں نہیں۔ ہماری شریعت میں کہا کہ دین بھی کماؤ، دنیا بھی کماؤ۔ آپ کو معلوم ہے کہ دیکھیں سب کچھ اور سب کا حق ادا کرنا ہے۔ ابو درداء ایک صحابی ہیں، ابو درداء ایک صحابی ہیں اور یہ بہت بڑے عابد تھے، عابد، زاہد، عبادت گزار تھے۔ ان کا ایک دوست تھا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ کا دوست تھا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اپنے دوست کے یہاں جاتے ہیں، کس کے یہاں؟ ابو درداء رضی اللہ عنہ کے یہاں گئے۔ ہو سکتا ہے اس وقت پردے کی آیت نہ نازل ہوئی ہو۔ جب اپنے دوست کے یہاں ملنے گئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت سلمان ام درداء یعنی ابو درداء کی بیوی میلی کچیلی ہے، بال پراگندہ ہے، ڈھنگ کا کوئی کپڑا نہیں پہنی ہوئی ہے۔ تو دوست تھا حضرت سلمان نے کہا کیا بات ہے کہ بال آپ کا بڑا گندا ہے، کپڑا بھی صحیح ڈھنگ کا نہیں ہے، میلے کچیلے کپڑے میں آپ ہیں، کیا مسئلہ کیا ہے؟ تو کیا کہتی ہے وہ جواب دیے، کہتی ہے کہ آپ کے دوست ابو درداء کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ یعنی کیا کرتے ہیں؟ وہ بہت بڑے عابد تھے، دن کو خالی روزہ رکھتے ہیں اور رات کو تہجد پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ، دن کو روزہ رکھتے ہیں اور رات کو خالی تہجد پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہماری ضرورت نہیں ہے ان کی۔ ایک نقطہ بتائے، مسئلہ یہ ہے کہ بیوی جو شادی شدہ ہو ان کو چاہیے کہ اپنی شوہر کے لیے زیب و زینت کرے۔ سنا بیویوں کو حکم دیا ہے کہ میک اپ کرے، زیب و زینت کرے، بن سنور کر کے رہے، کس کے سامنے؟ شوہر کے سامنے۔ پھر اب تو خیر الٹا ہو گیا، یہ الگ بات ہے کہ شوہر کے سامنے بدبودار کپڑا پہن کے رہے گی، بال پراگندہ رہے گی، لیکن وہی بیوی کو
کہہ دو پارٹی میں جانا ہے، شادی میں جانا ہے کہ نہیں؟ دیکھ رہے یہ تو الٹا ہو گیا، یہ الگ بات ہے، دوسروں کو دکھانے کے لیے 2 گھنٹہ میک اپ کرتی ہے، صحیح ہے کہ صحیح ہے؟ ایک تقریر سن رہے تھے، کیا کہتے ہیں کہ اگر کسی کی بیوی بن سور کر کے شوہر کے لیے نہیں رہتی ہے، سنیے جس کی شادی ہو گئی ہو وہ، کہا اپنے شوہر کے لیے اگر بن سور کر کے نہیں رہتی ہے اور تمہارا مرد شوہر اگر 12 بجے 1 بجے رات گھر آئے تو تمہیں اختیار نہیں ہے کہ اس کو ٹوکو تم 12 بجے کیوں آ رہے ہو، 1 بجے کیوں آ رہے ہو، کیا کرے گی؟ کہا کہ تمہاری پسینہ آ کر کے سونگے گی، وہ سمجھ گئے، تمہاری بدبو آ کر کے سونگے گی۔ تو بیویوں کو حکم دیا ہے کہ زیب و زینت اختیار کرے، بناؤ سنگار کرے اپنے شوہر کے لیے، لیکن اب شوہر کے لیے وہی پرانی میلی کچیلی جیسے تیسے پہن کر کے رہے، اور پارٹی اور شادی میں جانا ہو تو خالی عورتوں کو کہہ دو کتنا گھنٹہ وہ میک اپ کرے گی، ہے کہ غلط جو صحیح ہے؟ تو میں دردار رضی اللہ عنہ کو دیکھا، حضرت سلمان پر کیا مسئلہ ہے، آپ اس طرح کیوں پہنے ہو؟ کہا ہماری شوہر کی جب ضرورتیں نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ خیر، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کیا کہا، جب کھانے کا وقت آیا، نفلی روزہ میں تھے وہ، جب کھانے کا ٹائم آیا، کھانا دوست کے لیے لگایا گیا، تو حضرت سلمان نے کہا کہ روزہ توڑو، صحیح حدیث ہے، روزہ توڑو، روزہ توڑوایا، کہا ساتھ میں کھانا کھاتے ہیں، ساتھ میں کھانا بھی کھایا، دونوں دوست ساتھ میں کھانا کھاتے ہیں، رات کا جب وقت آتا ہے دونوں دوست سوئے، رات میں اٹھ کر کے نماز پڑھنے کے لیے اٹھتے ہیں، کون؟ ابو درداء رضی اللہ عنہ، تو عادت تھی ان کی تہجد کی، دوست نے سلا دیا، کہا کہ سو جاؤ، رات ابھی باقی ہے۔ پھر جب آخری پہر آتا ہے، تہجد کا اصل وقت آتا ہے، اس وقت دوست حضرت سلمان اپنے دوست کو اٹھاتے ہیں، جگاتے ہیں، دوست اٹھو، اور اٹھ کر کے چلو وضو بناتے ہیں اور تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اب ٹائم ہے۔ اٹھایا گیا، دونوں مل کر کے نماز پڑھے، فجر کا وقت ہوا، مسجد میں آئے نماز پڑھنے کے لیے، ابو درداء رضی اللہ عنہ سارا ماجرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی میرا روزہ توڑوا دیا گیا، میں رات میں اٹھ رہا تھا، مجھ کو منع کر دیا گیا، پھر آخری پہر مجھ کو اٹھایا، ایسا 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 حادثہ ہوا میرے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صدق سلمان، سلمان نے سچ کہا، یعنی اس کے دوست کی تائید کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیوں تائید کی؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا نہیں ہے، دین ایسا نہیں خالی تم دین کے لیے محنت کرو، آخرت کے لیے محنت کرو اور بیوی بچوں کو بھول جاؤ، کہا ایسا نہیں ہے، کہا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ حَقًّا، تمہارے پر تمہارے بیوی کا بھی حق ہے، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ حَقًّا، تمہارے پر تمہارے آنکھ کا بھی حق ہے، وَإِنَّ لِرَبِّكَ حَقًّا، تمہارے اوپر تمہارے رب کا بھی حق ہے۔ سب کے سب حقوق اور حق ادا کرنا ہے، یہ عبادت ہے، خالی یہ نہیں ہو کہ دین ہو، آخرت ہو اور بیوی بچوں کو چھوڑ دیا جائے، یہ ہمیں اور ہماری اسلامی تعلیم نہیں دیتی ہے۔ اسی لیے ہم اور آپ کیا کرتے دیکھتے ہیں، ایک دعا پڑھتے ہیں، کیا دعا پڑھتے ہیں؟ دین بھی کماؤ اور دنیا بھی کماؤ، یہ ہمیں تعلیم۔ قرآن مقدس کے جامع آیت ہے، شاید جو لوگ عمرہ اور حج کیے ہوں گے وہ جانتے ہیں، طواف کرتے ہیں تو 7 مرتبہ جب طواف کرتے ہیں لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ 1 مرتبہ طواف کرو، یہ پڑھو، 1 مرتبہ طواف کرو، یہاں تک کہ 7 مرتبہ کیا پڑے گا، چکر لگاتے بغیر خود چکرا جاتا ہے۔ ایک دعا یاد کر لو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اور یہ جامع دعا ہے، اور وہ کون سی دعا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس میں کیا کہا گیا جب ہم پڑھتے ہیں؟ دنیا بھی مانگو اللہ سے، آتینا فی الدنیا حسنہ، اللہ دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، مانگتے کہ نہیں مانگتے، اور وفی الآخرہ حسنہ، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، سمجھ لیجیے سمجھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے اللہ دنیا بھی ٹھیک کر دے اور آخرت بھی ٹھیک کر دے، دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ غریبی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے، دعا پڑھتے ہو کہ ہم اور آپ صبح شام کبھی اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، فقر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے۔ اللہ کے نبی یہ دعا کرتے تھے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہ سبحانہ وتعالی غنی عطا فرما، مالداری دے، توانگری عطا فرما۔ فقیر جب آدمی نہیں کمائے گا، بزنس نہیں کرے گا، تجارت نہیں کرے گا اور کچھ نہیں کمائے گا تو ایسا آدمی بے ایمان اور چور بن جاتا ہے کہ نہیں؟ اور دین کو دور دور نہیں
کہ آدمی اس چیز کے لیے بازار میں جہاں سب کچھ بکتا ہے وہاں پر ایمان بھی بکتی ہے، یاد رکھیے ایمان بھی بیچ دے گا ایسے آدمی۔ تو انہی میں ایک چیز ہے بزنس کرنا، کاروبار کرنا، تجارت کرنا۔ لوگ کہتے ہیں کہ تجارت جب کچھ اصول اور کچھ ضوابط اور طریقہ بتاتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں مولوی صاحب ہم لوگ خود ایکسپرٹ ہیں اس معاملے میں، ماہر ہیں ہم لوگ، تجارت اور بزنس جانتے ہیں کیا ہے نہیں ہے۔ آپ ممبر سے مت بیان کیجئے ایسا، ممبر سے آپ خالی نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، زکوٰۃ، حج یہ سب بتائیے۔ ارے بھائی کیا اسلام سے باہر کی کوئی چیز ہے تجارت؟ بولو، اسلام کا ہی حصہ ہے تجارت کرنا۔ اسلام میں بھی بتایا کیا اس کے اصول اور کیا ضوابط اور کیا آداب ہے، اور اللہ بتاتا ہے اب تاریخ اٹھائیے، اگر یہ بزنس، یہ تجارت، یہ کاروبار نہیں ہوتی تو شاید آج ہم مسلمان نہ ہوتے، شاید آج ہم مسلمان نہ ہوتے۔ کتنے تجار لوگ، بزنس مین لوگ جب بزنس کے لیے یہاں وہاں سفر کیا، ہمارے اسلاف لوگوں نے ان کے کردار، ان کے اخلاق، ان کے کاروبار، ان کی تجارتوں کو دیکھ کر کے اور متاثر ہوا، اور متاثر ہو کر کے کتنے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ سمجھیں، یہ الگ بات ہے کہ آج الٹا ہو گیا ہے، ہمارا بیہیو ختم ہو گیا ہے، ہمارا ویوہار الگ ہو گیا ہے، ہمارا بزنس کا طریقہ الگ ہو گیا ہے، فریب، دھوکہ دھاڑی، اس میں جھوٹ اور لون اور انٹرسٹ سب کچھ ہمارے بزنس اور کاروبار میں شامل ہو گیا، یہ الگ بات ہے آج۔ لیکن ایسا تھا ایک زمانہ کہ لوگ جب بزنس کے لیے، تجارت کے لیے گئے تو لوگ ان سے متاثر ہو کر کے اسلام قبول کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، دیکھیے بڑی اچھی بات اس نے کہی تھی، ایک آدمی ٹوپی کرتا جوبہ بہت رہتا ہے، ہمیشہ نماز پڑھتا ہے، لمبی دعائیں کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، سب کچھ، کہا کہ فلاں آدمی بڑا عبادت گزار، بڑا نیک ہے، بڑا نیک ہے۔ آدمی کو پرکھنا ہو تو معاملات میں پرکھو، بازار میں پرکھو، کہ جہاں سارے جھوٹ کا بیپار ہو وہاں پر ایک سچا تاجر اور ایماندار اگر بزنس مین ہو وہاں پر اس کو دیکھو گے کیا۔ حضرت عمر نے کہا تم کیسے جان لی وہ بڑا نیک اور پارسا اور بڑا متقی ہے؟ کہا کہ نماز پڑھتا ہے پانچوں ٹائم، پہلی سر پہ رہتا ہے، کہا بس اتنا ہی دیکھ کے تم نے اندازہ لگا لیا بڑا متقی ہے۔ کہا اس کے ساتھ کبھی تم نے تجارت کیا، لین دین کیا، معاملات کیا؟ آدمی وہاں پاتا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ آج دیکھتے ہیں کہ آدمی کا مسجد کا ایمان کچھ اور ہے، بازار کا ایمان کچھ اور ہے، یہاں کچھ اور رہتا ہے، وہاں کچھ اور رہتا ہے۔ کہا تم نے اس کے ساتھ کوئی معاملات، لین دین کیا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا سفر کیا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا کیسے جان لیے؟ آدمی کا اوپری دیکھ کر کے مت کہو کہ بڑا اور نیک اور پارسا ہے، کبھی اس کے ساتھ معاملات اور لین دین کر کے دیکھو، تب سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے اندر ایمان اور تقویٰ کتنا ہے۔ سمجھ گئے کہ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ کہا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تجارت میں سچائی ہو، ایمانداری ہو، ہے نا، ایمانداری کے ساتھ آدمی اگر تجارت کرتا ہے، بیع و شراء کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں بہت برکت دیتا ہے، برکت دیتا۔ آپ کو بتائیں کہ میں کہا کہ آج الگ بات ہے کہ اسلاف تجارت کے لیے نکلتے تھے، لوگ متاثر ہوتے تھے، اور ان لوگوں کے اندر سبحان اللہ ایسا تھا اخلاق، اور تجارت کے معاملے میں ایسا ویوہار تھا ان لوگوں کا کہ لوگ لپکتے تھے۔ اور مدینہ کا وہ واقعہ آپ اٹھائیے، عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں جب میں نے بزنس کرنا شروع کیا، واللہ کہتا ہوں کہ میں جس چیز کو اٹھاتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ وہ پتھر بھی سونا بن جاتا تھا میرے لیے، سبحان اللہ۔ مدینے میں پورا غلبہ تھا یہودیوں کا، پوری مارکیٹ میں دو، اب یاد رکھیے گا، دو مارکیٹ تھی، بنو قینقاع اور بنو قریظہ، یہ یہودیوں کا پورا غلبہ تھا وہاں پر۔ عبد الرحمن بن عوف کو جب سعد بن ربیع سے دوستی کرائے گے، کہا میں کچھ لے لوں گا، آپ جانتے ہیں واقعہ، کا گھر دینے کے لیے تیار ہو، بیوی دینے کے لیے تیار ہو، مال دینے کے لیے تیار ہو؟ کہا نہیں، کچھ نہیں چاہیے مجھ کو، خالی دلونی علی السوق، بازار کا راستہ مجھ کو بتا دیجیے۔ تھوڑا سا سامان لے کر کے عبد الرحمن بن عوف بازار گئے، تجارت شروع کیا۔ صحابہ کرام نے جب تجارت شروع کیا، کچھ ہی دنوں میں اتنے بڑے مالدار صحابی ہو گئے، اور پورا بنو قینقاع اور جو بنو قریظہ یہودیوں کا غلبہ تھا، ان لوگوں کو ہٹا کر کے ان لوگوں کا غلبہ آ گیا مسلمانوں کا۔
سمجھے کیا سمجھے؟ تو آدمی اگر صحیح ڈھنگ سے جو اصول جو طریقہ بتایا ہے اس سے کرے تو آج بھی دیکھیے مسلمانوں کی کمائی میں ان کی تجارت میں بڑی برکت ہوگی۔ افسوس تو یہ ہے کہ آج انسان کماتا بہت ہے، یہ نہ کہو کہ مولوی صاحب کماتے تو بہت ہیں لیکن ہماری کمائی سے برکت اللہ اٹھا لیا، نہیں سمجھ رہی، برکت اٹھ گئی ہے۔ پہلے ایسا ہوتا تھا گھر کا ایک فرد، ہمارے ابو لوگ کماتے تھے، ایک فرد کماتے تھے اور پڑھاتے لکھاتے بھی تھے اور گھر بھی چلاتے تھے اور صحیح سے پورا گھر چلتا تھا۔ ایک کمانے والا ایک کماتا تھا، پورا گھر چلاتا تھا۔ آج سب کماتے ہیں پورا گھر، پھر بھی گھر نہیں چلتا ہے کہ نہیں؟ ایسا برکت اٹھ گیا ہے۔ برکت کیا ہے؟ برکت یہ ہے کہ آدمی کم کمائے لیکن کوئی بلا، کوئی مصیبت، کہیں ڈاکٹر، کوئی ایکسیڈنٹ، کہیں خرچہ نہ ہو، بولو سب پیسہ ان کا بچ رہا کہ نہیں بچ رہا؟ ایک آدمی پورا کما رہا ہے لیکن ادھر کی بلائیں آ رہی، ادھر کی بلائیں آ رہی، ادھر کا ڈاکٹر کو دینا پڑ رہا، ادھر کھانا دینا پڑ رہا، ادھر پولیس کو دینا پڑ رہا ہے، سب ختم۔ یہ برکت نہیں ہے۔ تو ایسا آدمی سچائی دیکھے۔ بزنس کا اصول کیا ہے؟ پہلا چیز یاد رکھیے، پہلا اصول، آپ جس چیز کی بزنس اور تجارت کرنا چاہتے ہیں پہلے اس چیز کو سیکھ لیں، جان لیں کہ آیا یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قول بڑا مشہور قول ہے۔ یہ نے کیا کہا؟ یہ تم کوڑا لے کے گھومتے تھے بازار میں اور دیکھتے تھے کہ جو شریعت کے خلاف بزنس کرے گا اس کو کوڑا مار دیتے ہیں۔ آج کل کتنے لوگوں کو کوڑا لگتا ہے؟ بولو، کوڑا مارتے تھے کون؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، شریعت کے خلاف۔ اور کیا کہتے تھے؟ یہ کہا کہ دیکھیے ہماری مارکیٹ میں، ہماری بازار میں وہی تجارت کرے گا، وہی بزنس کرے گا کون؟ لا یبیع فی سوقنا الا قد تفقہ فی الدین، جسے دین کی سمجھ ہو وہی ہماری بازار میں، مارکیٹ میں تجارت کرے گا، کاروبار کرے گا، باقی دوسروں کو اجازت نہیں ہے۔ جس کو معلوم ہو کہ یہ حلال کا بزنس ہے، جس کو پتا ہو کہ جو ہم بزنس کر رہے ہیں یہ حرام کا ہے، جس کو یہ معلوم ہو کہ یہ حلال کا بزنس ہے، جائز اور ناجائز کا جو سمجھ رکھتا ہو، حلال اور حرام کی جو سمجھ رکھتا ہو، اسی کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ انہی کو ہماری مارکیٹ میں، ہماری بازار میں اسی کو تجارت کرنے کی اجازت ہوگی۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ حضرت عمر کو جو دیکھتے تھے شریعت کے خلاف کوئی کرتا تھا اس کو کوڑا مارتے تھے۔ میرے بھائیوں، تو پہلے جانیں کہ ہم جو بزنس کر رہے ہیں آیا وہ حلال کا ہے یا مسئلہ یہ ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ لوگ جب پہلے جانے گا نہیں، پوچھے گا بھی نہیں، جب فلاں کمپنی میں جوائننگ کر لے گا یا چاہے جگہ جگہ پر جب پیسہ لگا لے گا اور سود جب یا کچھ انٹرسٹ یا کچھ پیسہ ایسا آئے گا، کھانے لگے گا، کھائے گا یا جوائننگ کر لے گا، تب پوچھے گا مولوی صاحب میں نے فلاں کمپنی میں جاب جوائن کیا ہے، کیا کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ اور اگر کہہ دو نہیں کر سکتے تو بولے گا یہ ہمارے مطابق مولوی صاحب نہیں، چلو دوسرا مولوی سے فتوا لیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ یہ ایسا آج کل بھائی آپ دیکھ لیجیے ہمارے کاروبار میں لوگوں نے اس طرح کی چیز داخل کر دیا ہے کہ تمہاری عبادت متاثر کرو۔ کیوں؟ یہودیوں کی بہت بڑی سازش ہے اور غیروں کی سازش ہے۔ آج دیکھیے ہمارے پاس اچھا موبائل ہے جس سے کام چل جا رہا ہے، لیکن اس سے بھی ہم ہائی موبائل لیں گے گرچہ قسطوں میں لینا پڑے، اور قسطوں میں آگے آپ دیکھیے فائنانس چل رہا ہے، بجاج فائنانس کے نام سے گرچہ کتنا کوئی پرسنٹ جو بیچنے والے جانتے ہیں وہ کدھر نہ کدھر سے ہماری کاروبار میں سود داخل کر دیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کتنا بزنس ایسے ہیں جو لون لے کر کے بڑا بڑا بزنس کر رہا۔ بتاؤ تمہارے جب بزنس ہی سود پر شروع ہوا، حرام پر شروع ہوا تو اس کی کمائی کیا ہوگی؟ بولو۔ اور اللہ ایک بات بتاتے ہیں، یاد رکھو، حلال کماؤ، سوکھی روٹی کھا کر کے پیٹ بھر لو، بہتر ہے حرام کی کمائی سے مرغ و مسلم کھانا۔ نہیں سمجھ رہی بات؟ سمجھ رہے کہ نہیں؟ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی حرام کا کھاتا ہے، حرام کا لقمہ اگر اس کے پیٹ میں جاتا ہے اور حرام سے اگر پلا گیا ہو وہ بدن، تو اللہ کی قسم وہ شخص جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ سمجھ رہے؟ تو مارکیٹ میں کئی ایسی چیزیں آ گئی ہیں جو ہمارے بزنس میں انٹرسٹ داخل ہو گیا ہے، سود داخل ہو گیا ہے، اور جس کو سود نہیں داخل ہو گیا اعلیٰ پیمانے پر اگر ان کو کرنا ہو تو چلو بیٹھ کا راستہ لے لو جہاں سے لون لے لیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہو رہا کہ نہیں ایسا ہو رہا؟ حضرت عمر فاروق بولا لیتے تھے کہ جس کو دیکھ لیں گے اگر شریعت کے خلاف اگر حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہے اس کے کاروبار اور بزنس میں، مارکیٹ میں اس کو بزنس کرنے ہم نہیں دیں گے۔ یہ حضرت عمر فاروق کا قول ہے۔
سمجھ آئی بات؟ اس کے بعد دیکھیں، چلیے حلال اور حرام تو ایک چیز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بین والحرام بین فإن بینہما مشتبہات. یاد رکھیے گا، کتنے یہاں بزنس مین لوگ ہیں، یاد رکھیے گا، حلال اور حرام کہا واضح ہے، بین ہے، دونوں واضح ہے. لیکن اگر آپ کو کمائی میں اگر آپ کو تھوڑا شک لگتا ہو کہ یہ بزنس، یہ کمپنی میں جوائننگ کریں گے، پتہ نہیں اس کا پیسہ کیسا ہے نہیں ہے، اگر شک لگ رہا ہو، خالی ڈاؤٹ ہو، مشتبہ ہو، تو شریعت میں کیا کہا ہے کہ چھوڑ دو ایسی تجارت. سمجھانی بات؟ ارے تو صاف ظاہر ہے کہ یہاں پر قسطوں میں دینا پڑ رہا ہے. جو 5,000 13,999 14,000 کی موبائل ہے، ایکسٹرا 500 روپے لگ رہا ہے، یہ 500 ایکسٹرا دے رہے ہیں، وہ سود ہی نہ دے رہے. انسٹالمنٹ میں جو گاڑیاں ہماری گھر 1,15,000 کی ہے، 10,000 25,000 ایکسٹرا دے رہے، قسطوں میں تو کیا دے رہے ہم؟ وہ کیا دے رہے بولو؟ وہ سود ہی نہ دے رہے ہیں. تو بھائی کسی طریقے سے ہماری زندگی میں سود داخل کر کے یہ کر دیا کہ تمہاری عبادت متاثر کر دیا جائے، اور جب حرام کا کھاؤ گے تو تمہاری عبادت بھی قبول نہیں ہوگی بھیا، جنت بھی نہیں جاؤ گے، عبادت بھی قبول نہیں ہوگی. اسی لیے دیکھیں جو ہم لے رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، آیا وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ حلال اور حرام بھی تو چھوڑو، شریعت میں یہ کہا ہے کہ دیکھو جس چیز میں تمہیں شک لگ رہا ہو خالی، تو شریعت کہتی ہے مشکوک چیزوں کو بھی چھوڑ دو. کیوں؟ جس چیز میں جس آدمی نے شک والی چیزوں کو چھوڑ دیا تو گویا اس نے دین اور اپنے ایمان کو محفوظ کر دیا. ہاں، یہ ہمیں تعلیم دی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. سمجھے؟ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد یہ ہے کہ جو بھی ہم تجارت کریں، یاد رکھیے ایک اصول، ایک ضابطہ، ایک آداب یہ بتایا ہے کہ ہماری تجارت میں غرر نہ ہو. غرر نہیں سمجھنا، دھوکہ. اس طرح تو ہے ہی ہے کھلے عام دھوکہ دینا. آدمی فریش کہہ کر کے دیتا ہے، لیکن گھر جا کر کے دیکھتے ہیں تو کیا رہتا ہے؟ وہ مال ڈپلیکیٹ رہتا ہے. اس طرح تو دھوکے تو خیر جائز نہیں ہے، اس سے لوگوں کا اعتبار بھی اڑ جائے گا، پھر تمہارے پاس کبھی کسٹمر آئے گا نہیں. آپ خود سمجھیے. ایک غرر ایسا ہے کہ مچھلی تالاب میں ہے، تالاب دیکھتے لوگ نہیں دیکھتے، اندازہ لگاتا ہے، بولی لگاتا ہے کہ دیکھو تالاب میں جتنی مچھلیاں ہیں ہماری کتنا دو گے بتاؤ، ہم اتنا ریٹ رکھے ہیں. اس طرح کی بزنس، اس طرح کی بے و شرح جائز نہیں ہے. نہیں سمجھ رہا ہے؟ جائز نہیں. بھائی مچھلی تم پکڑو، کوئی چیز جب بھی بزنس کرو گے تو مجہول نہیں ہونی چاہیے، معلوم ہونا چاہیے کہ کتنی مقدار میں ہے، کتنا ہے، نہیں ہے. ایک بات آپ یہ یاد رکھیں، بکری ہمارے سامنے دیکھیں، کچھ لوگ زمینوں کا کاروبار کرتے ہیں نا، یہ بھی جائز نہیں ہے طریقہ. کون سا؟ جب تک کہ زمین تمہاری ملکیت میں نہ آ گیا ہو، تمہارے قبضے میں نہ آ گیا ہو، تب تک تم وہ زمین بیچ نہیں سکتے ہو. ہم ابھی لے لیے ہیں، اس کا پورا پیسہ نہیں دیے ہیں، خالی ٹوکن لے لیے ہیں. ہم دوسرا پارٹی تلاشتے ہیں کہ میں نے اتنا میں لیا ہے، ابھی تم کو 2 لاکھ بڑھا کر کے، اور وہ اس سے اگلا والے سے بات کرتا ہے. ابھی اس کے قبضے میں بھی زمین نہیں آئی ہے، وہ بھی بولتا ہم خرید لیے ہیں، وہ دوسرے کو بات کرتا ہے 1 لاکھ بڑھا کر کے، میرے پاس وہاں زمین ہے، اتنا میں تم لوگے. ایسے ہی کاروبار یہ جائز نہیں ہے جب تک تمہاری قبضے میں نہ آ جائے. بکری تمہارے سامنے ہے، دودھ کا تھن موجود ہے، دوہا نہیں گیا ہے، دودھ نکالا نہیں گیا ہے، لیکن بولی لگاتا ہے کہ بتاؤ اتنی بکری کا 5,000 میکسیم، جو بھی ایک لفظ آدمی 10,000، یہ بے شرح یہ جائز ہے؟ یہ جائز نہیں ہے. کہا یہ جائز نہیں ہے. پہلے دودھ نکالو، نکال کر کے تولو، دیکھو کتنا دودھ نکلا ہے، تب جا کر کے اس کی بے و شرح یعنی تجارت بیچ سکتے ہو. ایسے نہیں بیچ سکتے ہو کہ بکری کا دودھ میں تھن موجود ہے، گرچہ تھن کھلا ہوا ہو، لیکن جب دھونے کے لیے بیٹھو تو پتا چلا کہ دودھ نہیں ہے بکری کے تھن میں. سر یہ غرر ہے، دھوکہ ہے. اس طرح کی بزنس سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. ایک چیز اور یاد رکھیے، خود غرضی کی بزنس، اس سے بھی منع کیا ہے. خود غرضی کی بزنس کیا ہے جانتے ہیں؟ خود غرضی کی بزنس یہ ہے کہ اپنا فائدہ ہو، دوسرا کا نقصان ہو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. کوئی یہ کہ اپنا بھی فائدہ ہو، اگلے والے کا بھی فائدہ ہو، میرا بھی فائدہ ہو، آپ کا بھی فائدہ ہو. حدیث کیا کہتی؟ لا ضرر ولا ضرار، نہ خود نقصان اٹھاؤ نہ دوسروں کو نقصان پہنچاؤ. اپنا بھی فائدہ ہو، دوسروں کا بھی فائدہ ہو. خالی یہ نہ ہو کہ اپنا فائدہ ہو، دوسرے کا نقصان کر کے. اس طرح کی بزنس جائز نہیں. خود غرضی استحصال کیسے معلوم؟ بیچارے کے اوپر انسان کوئی مجبوری آ گئی،
ہیں آج ایسے لوگ، لیکن ایسے لوگ نہیں ملے گا۔ کون سا؟ دیکھیے گا کسی کی مجبوری آ گئی، اچانک بچہ بیمار ہو گیا، خود بیمار ہو گیا، پیسہ نہیں ہے تو لاسٹ میں مجبور ہوتا ہے کہ چلو وہاں کی جو قیمتی زمین ہے وہی بیچ دو، یا ایسا ہوتا ہے کہ گھر بیچ دو، ہے کہ نہیں؟ اب فوراً لینے والے اپنے لوگ وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں، کیوں؟ اس مجبوری کا فائدہ اٹھانے کے لیے۔ ہوتا ہے کہ نہیں کہ بیچارے کو لے جانا ہے، بھیلور لے جانا ہے، اس کو حیدرآباد لے جانا ہے، اس کو ٹی ایم ایچ ابھی بیمار پڑا ہے، مال بک رہا ہے ان کا، چلو جیسے ہوگا ابھی ایجنٹ میں کچھ کم بیسی کر کے یعنی موقع کا فائدہ اٹھا لیں گے، اس کو نقصان ہو جائے اپنا فائدہ ہونا چاہیے۔ اور لوگ اس کو ہوشیار کہتے ہیں کہ یار جھٹکے میں یہ مال مل گیا، بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ جھٹکے میں، بیچارہ مجبور تھا، اس کی قیمتی شے چیز تھی، لیکن ایسا نہیں ہے آدمی کون سا کہ لے لو بھائی اتنا پیسہ، جاؤ تم علاج کرا لو، کام نکال لو، جب کام ہو جائے گا تو تم واپس کر دینا۔ وہ نہیں ہے، بلکہ اب نہیں لوگ وہاں کھڑا ہوگا کہ جھٹکے میں وہی لینا ہے۔ سمجھنے کے سمجھ جھٹکے مجبوری کا فائدہ اٹھانا ہے، بیمار پڑا ہے یہ بیچے گا ابھی، اور جب بیچے گا تو ہم پہلے آئیں گے، اور اس کی مجبوری ہے ابھی بیچنا، بیمار ہو گیا ہے، جیسے تیسے کر کے اس کو بیچنا ہے کہ ہٹانا ہے، علاج کرنا۔ کم عمر میں آدمی کیا کرتا ہے؟ بیچارے کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتا ہے، خود اپنا فائدہ لے لیتا ہے اور اس کو نقصان کر کے لے کر کے بے شرع کر لیتا ہے۔ منع کیا ہے شریعت میں اس طرح کی۔ آپ کو ایک واقعہ بتاتے ہیں، ایسے فرشتے صفت انسان تھے دنیا میں، اللہ اکبر۔ ایک شخص نے بزنس کیا، کیا بزنس کیا؟ تجارت میں اس نے بزنس کیا ایک زمین، صحیح واقعہ ہے۔ بزنس میں جب اس تجارت کیا، زمین کو خرید لیا فلاں اگلا پارٹی نے، زمین کو جوت رہا تھا، گڑھا کر رہا تھا، کھود رہا تھا، کھودتے کھودتے اندر سے ایک سونے کا مٹکا ملا۔ آج تو لوگ مل جاتا سونا تو چھوڑو، چھوٹا سا چاندی جلدی بھر لو چین بیٹھے، بیوی کو لے جاؤ جلدی الماریاں میں تو بھر کے، ہے کہ نہیں؟ دیکھنے نہ سکے کوئی، سونے کا مٹکا ملا اس کو، صحیح روایت ہے یہ۔ اللہ اکبر، چھوڑ دیا خدائی، لیا کندھے میں اٹھایا سونے کا مٹکا، پارٹی کے پاس گیا، کس کے پاس؟ جس سے زمین خریدا تھا۔ ایسے لوگ بھی تھے یار، مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھاتے تھے۔ آج کل سماج میں ایسے لوگ ہیں جو فضول خرچی ان کی بہت ہے۔ ایک مشورہ خالی میرا یاد رکھو، اگر مسلمان خالی فضول خرچی کو روک دے، واللہ بتاتے ہیں سماج کی کتنی غریب لڑکیوں کی شادی ہو جائے گی، کتنے غریبوں کا علاج ہو جائے گا، خالی سماج کے فضول خرچی روک دیا جائے، اور وہ خرچہ خالی روک دو جو ہمارے نوجوان عشاء کے بعد اسٹیشن پہ جا کر کے فضول خرچی کرتے، خالی وہی روک دو آپ، اور سمجھو کہ سماج میں جو ضرورت مند ہے ان کو وہاں دینا ہے، تو کتنے 6 مہینے سال بھر میں کتنے غریب بیٹی کی شادی اور کتنے مجبور کی مدد ہو جائے گی۔ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لیکن ایسا نہیں خیال ہے ہمارا۔ سونے کا جب مٹکا ملا، اٹھایا کندھے پر، جانے لگا کس کے پاس؟ جس سے زمین ہم ہوتے تو بھائی ہم نے تو زمین لیا، یہ ہماری ہے، سونا اب تو ہمارے قبضے میں ہے نا، چلو بھر لیتے ہیں۔ کہا نہیں، چل گیا اس کے پاس، بھائی زمین جو آپ نے دیا تھا، ہم کھدائی کر رہے تھے، گھر بنا رہے تھے، اندر میں سونا کا مٹکا ملا، لیجیے آپ۔ اتفاق یہ تھا کہ وہ بھی بدلہ لینے کے لیے تیار۔ بخاری کی ایک صحیح روایت ہے، لوگ کیسے تھے وہ دیکھیے، اللہ اکبر۔ اس لیے میں نے ایک واقعہ بیان کیا تھا، اس طرح کی تجارتیں ہوتی تھی، گھر میں خوشحالی آتی تھی، برکتیں آتی تھی، لوگ خوشحال کی زندگی گزارتے تھے، شکم شیر ہو کر کے کھاتے تھے اور سکون سے بھی رہتے تھے۔ جو پوچھنے والے پوچھنے کے لیے آتی ہے امام احمد بن حنبل کے پاس کہ علی میاں امام صاحب، ہم رات میں کپڑا بنتے ہیں، اور کپڑا کو جب بنتے ہیں آپ سنے ہوں گے کہ آدھی چاند کی روشنی سے بنتے ہیں اور آدھی چراغ کی روشنی سے بنتے ہیں، کیا بیچتے وقت بتانا پڑے گا کسٹمر کے کہ آدھی میں نے روشنی سے اور آدھی چاند کی روشنی سے بنی ہے؟ اللہ اکبر، کیسے کیسے لوگ تھے دیکھو۔ جہاں جاتے ہیں کہ بھائی بتاؤ پہلے تم کس کے گھر کی ہو، اس طرح کے سوال کر رہے ہیں۔ آج تو بھائی مسئلہ معلوم ہوتے ہیں کہ یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے، اگر مسئلہ نہیں ملا تو دوسرا مولوی سے فتویٰ اگلوا لے گا جا کر کے کہ کسی طرح کہہ دو تم کہ یہ جائز ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ؟ سونے کا مٹکا کہا ہم نہیں لیں گے بھائی، میں نے تو زمین بیچ دیا۔ وہ کہتے کہ نہیں بھائی زمین آپ نے بیچی تھی، میں نے زمین لیا تھا، سونا آپ کا نہیں لیا تھا اندر کی مال، ہم بھی نہیں لیں گے۔ وہ کہہ رہا ہم بھی
بھی نہیں لیں گے, یہ کہہ رہا ہم بھی لیں گے. وہ بھی کیا تھا؟ سونے کا گھڑا. فیصلدار آتے ہیں, فیصلہ کرتے ہیں. فیصلہ یہ کیا کہ تم دونوں کا بال بچہ ہے؟ کہا ہاں میرا بیٹا ہے, میری بیٹی ہے. کہا ٹھیک ہے, تم دونوں رشتہ آپس میں کر لو, جتنا خرچہ لگے گا اس کو بیچ کر کے دے دو. سبحان اللہ. ایسے ایسے لوگ تھے تجارت کرنے والے. خیر بہر کے میرے بھائیوں, شریعت نے جو آداب دیا ہے, بہت کچھ سکھایا ہے, وہ دیکھ کر کے آپ تجارت کریں, انشاءاللہ برکتیں آئیں گی. اور نہ چاہتے ہوئے بھی کہیں جھوٹ, کہیں بیشی ہو جاتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اصول, ایک حدیث یاد رکھو, شدوا ببیعکم علی صدقہ, جو تم تجارت کر رہے ہو اس سے جو منافع ملے تو کچھ منافع کا حصہ کو صدقہ کر دو, اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری چھوٹی موٹی چیزوں کو معاف کر دے گا. اللہ سے دعا کریں والدہ ہم تمام کو شریعت کے روشنی میں بزنس کر تجارت کرنے کی توفیق عطا فرما. والدہ ہمیں جو بیمار ہیں کو شفا کاملہ عطا فرما, جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. آمین.